اب یہ نعرہ سچ ثابت ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپریم کورٹ نے امپورٹڈ حکومت کی بجا کے رکھتی ایک ایسا ازخود نوٹس لے لیا جیسے ہواؤں کے رخ کی تبدیلی کا پتہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کو آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخیں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ کپتان نے بڑا فیصلہ کر لیا، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کے خلاف کیسز کی تحقیقات کرنے والے آفیسرز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ سازشی عناصر شکنجے میں آ گئے۔ جب سے نون لیگ اقتدار میں آئی ہے، ان کی طرف سے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا۔ اداروں کی جانب سے آنکھیں بند کر لی گئی تھیں، لیکن اب جو حالات سامنے آئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ پہلے جو خوف کی فضا پیدا کی گئی تھی، نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی نون لیگ کی تحقیقات کرتا ہے اس کی موت تو پکی ہو جاتی ہے، ریکارڈ جلائے جاتے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ ایسا کیمیکل ہے جس کو کھانے میں ملایا جائے تو اس بندے کی موت ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ نون لیگ نے سوچے سمجھے طریقے کے تحت بندوں کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ نون لیگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے خلاف جا رہا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنا فائدہ حاصل کر لیں۔ بڑے پیمانے پر اتل پتھل ہو رہی ہے، تقرریوں اور تبادلے ہو رہے تھے تاکہ کرپشن کے کیسز ختم کیے جا سکیں، لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا اور عمر عطا بندیال نے لیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت ہوئی اور انہوں نے شہباز شریف اینڈ کمپنی کی چولیں ہلا کے رکھ دی۔ قانون کے مطابق اہم افسران کے تبادلوں کو فوری طور پر روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے نوٹس میں کہا گیا کہ تمام افسران کے تبادلے روک دیں، تحقیقات کرنے والوں کو تنگ یا ان میں مداخلت نہیں کیا جا سکتا۔ 5 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، منیب اختر، مظاہر علی نقوی، محمد علی مظہر شامل ہیں۔ نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے گلو بٹوں کو استعمال کیا، ان کی حقیقت سامنے آ گئی۔ شہباز شریف کے گلو بٹوں کی جانب سے سخت ترین دھمکیاں دی گئی۔ دھمکیاں نیب ریفرنس کرنے والے افسران کو ملی۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے شہباز فیملی کے کیسز کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ پروسیکیوشن ٹیم کو بات نہ ماننے پر شریف خاندان کے گلو بٹوں سے دھمکیاں دی گئیں۔ خیال رہے کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ، آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کی تفتیش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف منی لانڈرنگ سے دستبردار ہو گئے، مگر تحریک انصاف نے کہا کہ وہ اس کیس کی پیروی کریں گے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ آپ اس کی پیروی نہ کریں۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں کہا کہ حمزہ و شہباز وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے پوچھ گچھ نہ کی جائے جس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شریف خاندان کیسے اپنے خلاف کیسز ختم کروا رہے ہیں، لیکن عدالت آڑے آ گئی ہے اور انہوں نے سارے معاملے کو دیکھ لیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اہم ترین کیس میں گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہواؤں کے رخ بدلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اگست 2023 تک حکومت کریں گے، اب ان کی حکومت اگلے چند دن کی مہمان ہے۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ عمران خان کے امپورٹڈ حکومت پر فیصلہ کن حملے کا اعلان کر دیا۔ کپتان نے کہا کہ وہ جمعے کے روز لانگ مارچ کا اعلان کر دیں۔ اس نے حکومت کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اب اس حکومت کو دوڑنا ٹھہر گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کرمنل جسٹس نظام کا ازخود نوٹس بھی حکومت کے لیے سر بنا دیا ہے۔ یہ حکومت چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ کریں، اپنی مرضی کے افسر لگا کر اپنے سارے کیسز ختم کریں، تمام افسران کے تبادلے کریں۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، سپریم کورٹ اس کو اچھی طرح سے جانتی ہے، اس لیے سپریم کورٹ حرکت میں آئی۔ اس وقت پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ شہباز شریف یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، لیکن اس یقین دہانیوں کا بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں۔ لندن میں جو فیصلے ہوئے اس بات کا اشارہ ہے کہ سابق حکومت کی ناکامی اور نااہلی کا بوجھ نہ اٹھایا جائے اور نئے انتخابات کی طرف جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ الیکشن کی طرف بڑھے ہیں۔ 15 ستمبر اور 20 ستمبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے جو صحافیوں سے بات کی تھی، وہ اس وقت صحافیوں سے بات چیت میں کہا تھا کہ انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا۔ صحافی نے کہا کہ انہیں کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات عدم اعتماد یعنی 9 اپریل کو بتائی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے اس کمرے میں اجمل جامی اور نسیم زہرا سمیت 10 صحافی موجود تھے۔ ان کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا۔ عمران خان کی سیکیورٹی کو جس طرح سنبھالا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اداروں کو بھی اس تھریٹ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس ساری صورتحال کے اندر گوجرانوالہ کے جلسے نے بڑا کام کیا، کیونکہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے اور یہاں کہا جا رہا تھا کہ کپتان کے چاہنے والے نہیں آئیں گے، مگر عمران خان کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ عوام آ گئی اور حیران کن طور پر یہ ایک کامیاب جلسہ لگتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے جلسے پر جلسے کیے جا رہے ہیں اور اب ان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی ان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، اس کے بعد لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں اسلام آباد کی طرف روانگی شروع ہو سکتی ہے۔ حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ حکومت ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے یہ گارنٹی مانگنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر ملک کے اندر عدم استحکام کی صورتحال نہیں
نہیں چاہیے، یہاں پر ملک کے اندر انسٹیبلٹی نہیں چاہیے، اور ایک غیر یقینی کی صورتحال سے، ایک عدم استحکام کی وجہ سے مارکیٹ کریش کر رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، معاشی فیصلے کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے دیں، ہمیں معاشی فیصلے کرنے دیں تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے اور ملکی مفاد کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل کی جا سکے تاکہ یہاں پر سری لنکا والے حالات نہ بن سکیں۔ لیکن اس کے باوجود پس پردہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے کچھ دیر کے لیے وقت مانگا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے تاکہ اتحادیوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات کر کے ان سے مشاورت کر کے حتمی فیصلے کا اعلان کیا جا سکے۔